سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو مسنون اور غیر مسنون جو اذکار ہیں اور وظائف ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا یہ مسنون ہے اور غیر مسنون ہے؟ مسنون اور غیر مسنون اعمال یہ چیزیں واضح ہیں۔ واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وہ وظیفہ جو آپ کو بتلایا جا رہا ہے اس کو قرآن و سنت پہ پیش کریں۔ اگر قرآن و سنت سے وہ ثابت ہے تو سمجھ لو کہ وہ مسنون ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ اور اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بس میری اور آپ کی کہانی ہے، یا میرے اور آپ کے بناوٹی الفاظ ہیں، یا میرے اور آپ کے تجربات ہیں، تو وہ تجربات دیکھیں اس کو بھی شرع کے اوپر پیش کیا جائے گا، لیکن اصل چیز مسنون ہے۔ مسنون کیا ہے؟ مثلا آپ 2-3 گروپ بنا لیں، مثلا ایک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو صبح کے اذکار جو ہیں وہ کافی سارے ہیں، اس میں چاروں کل آ جاتے ہیں، آیت الکرسی آ جاتی ہے، اور اسی طرح جو نا وہ ساتھ ہے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ لیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں۔ اور اسی طرح ہمارا پیج نمبر 8 اور اسی طرح 2 نمبر وہ اگر آپ وہ بھی آپ اس کو سامنے رکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح رات سونے سے پہلے جو رات کے اذکار ہیں اس میں آپ آیت الکرسی پڑھیں، اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہم رب السماوات والارض، اور اسی طرح سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ اسی طرح ساتھ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ بھی آتی ہے، اگرچہ اس میں حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی مسنون ہے، تو یہ بھی پڑھ لیں۔ مغرب کے وظائف ہیں، مغرب کے وظائف میں پھر اسی مغرب کے وظائف میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار ناظرین کسی کو آپ مکتبہ فکر میں آپ چلے جائیں، صبح و شام کے مسنون اذکار دے دیں، وہ آپ کو پیج مل جائے گا۔ ہمارے ادارے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسی طرح آپ کو اردو بازار سے مل جائیں گے۔ غیر مسنون کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، سرفراز بھائی جیسے یہ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ہوا فلان ابن فلان ابتر۔ اب سورہ کوثر میں ایک تیسرے آدمی کا جس کو آپ تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا نام ذہن میں رکھ کے یا اس کا نام لے کے آپ سورت پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ قرآن کی تحریف رد و بدل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید کو بدلنا، قرآن مجید میں زبر کے زیر اور زیر کو زبر بنانا، قرآن مجید کی شد کو پیش اور پیش کو شد اور مد بنانا، ناظرین یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو وارننگ دی گئی کہ اے نبی آپ نے بھی اگر اس کی طرف اپنی طرف سے کوئی حرف اور لفظ ایڈ کر دیا تو آپ بھی آپ کی شارہ کاٹ دی جائے گی، اتنی سخت وعید ہے۔ اسی طرح قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اب جس کے اوپر بخار ہوتا ہے یا اسی طرح گرمائش حرارت ہوتی ہے، جادو کی حرارت ہے، ویسے اس کے اوپر یہ پڑھی جاتی ہے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام کاٹ کے وہ فلاں کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ سارے غیر مسنون۔ اور پھر اللہ کی پناہ جو اسماء حسنہ کے ساتھ لوگ کس طرح خیانت کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، الصمد صمد 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 صمد، یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، یہ ایک یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار، یہ اصل میں غیر مسنون کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وہ شیاطین یا تو چھوڑ جاتے ہیں اور بھی آپ کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس ایک بچی آئی، وہ کہنے لگی کہ اگر صاحب مجھے یہ وظیفہ بتایا گیا، اس کے بعد وہ جن حاضر ہو گیا، وہ چلا کاٹا گیا، پورا 1.25 لاکھ پڑھنا تھا یا 41 دن اتنا وظیفہ پڑھنا تھا۔ میں تو پہلے تو اس سے مانوس ہوئی تھوڑا سا اس طرح کہ چلیں یہ دلچسپی بڑھ گئی، بعد میں جس وقت اس کے نتائج دیکھے اب اس کی جان چھڑانی مشکل ہو گئی ہے۔ اب ایسے مخلوق سے کیا جنگ کریں گے جو آپ کو نظر نہیں آتی اور آپ اس کے پنجرے اور شکنجے میں آ چکے ہیں۔ تو ناظرین ہمیشہ مسنون اعمال وہ کرنے کی کوشش کریں، غیر مسنون اعمال کی طرف نہ جائیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی عمل کے پاس جائیں، اسی آدمی کے پاس جائیں جس کا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ قرآن و سنت کے سوا ایک لفظ بھی زائد نہیں بتاتا، اور جو وظیفہ پڑھتا ہے اونچی آواز سے یہ پڑھتے ہیں۔ جو غیر مسنون کام کرنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو
کہ آپ کو کسی ایسی وادی میں وہ گرا دے جو وادی آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔